بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روسی ٹینک افغان سرحد کے قریب کیا کر رہے ہیں؟ تاجکستان کا فوجی اڈہ ملک کی سرحدوں سے باہر روس کا سب سے بڑا اڈہ ہے۔ روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ تاجکستان میں ماسکو کے اڈے پر تعینات ٹینک اگلے ماہ ہونے والی فوجی مشقوں کے لیے افغانستان کی سرحد کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ روس 5 سے 10 اگست تک تاجکستان اور ازبکستان کے ساتھ افغانستان کی سرحد کے قریب واقع حربے میدان میں فوجی مشقیں کرے گا، جہاں طالبان نے افغان اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ طالبان نے غیر ملکی اہلکاروں کے انخلاء کے بعد پورے ملک میں کارروائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں طالبان کی پیش قدمی سے فرار ہو کر افغان آرمی کے اہلکار اور مہاجرین تاجکستان میں داخل ہوئے ہیں۔ روس نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں اپنے مشن میں ناکام ہوا۔ روس نے لڑائی زدہ ملک میں تیزی سے بگڑتے ہوئے حالات کے لیے غیر ملکی اہلکاروں کے انخلاء کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ملک بھر میں آج عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں، قصبات اور دیہات میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے، جس میں علماء کرام اور مفتیان کرام نے اپنے خطبات میں دین اسلام میں قربانی کے فلسفے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد اسلام کی حقیقی سربلندی، امت مسلمہ کی سلامتی اور مقبوضہ وادی کے حوالے سے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد شہری سنت ابراہیمی علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے مختلف جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں۔ قربانی کا یہ سلسلہ عید کے تیسرے روز تک جاری رہے گا۔ دوستو، اس عید الاضحیٰ کے موقع پر میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک، اور جس نے مجھے عید مبارک کہا ہے، میری طرف سے ان کو خیر مبارک۔ روس کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کی قیادت افغانستان کے موجودہ صورتحال کے سیاسی حل کی ضرورت کو سمجھتے ہیں اور سیاسی سمجھوتے کے لیے تیار ہیں۔ روسی صدر کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 20 سالوں سے جاری لڑائی سے طالبان لیڈرشپ اکتا چکی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ موجودہ ڈیڈ لاک کا سیاسی حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ میں نے یہ ان کے نہ صرف قول میں بلکہ ان کے ارادوں میں بھی دیکھا ہے، جس کا اظہار مختلف شکلوں میں ہوتا ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ ان کے نقطہ نظر میں سیاسی سمجھوتے کو معقول طریقے سے ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ دوسری جانب طالبان پرانے والے نہیں بلکہ ان میں نوجوانوں کی پوری نسل شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جن کے عزائم بڑے ہیں اور وہ بڑی حد تک ایک پرامن اور آزاد افغانستان چاہتے ہیں، جس پر کسی کا قبضہ نہ ہو۔ وہ بیرونی حملہ آوروں سے اپنے مادر وطن کی آزادی اور اسلام کے اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ روسی صدر کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گزشتہ ہفتے افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان نامکمل مذاکرات کا ایک اور دور ہوا تھا۔ روس افغانستان کی صورتحال کو بہت باریک بینی سے مانیٹر کر رہا ہے۔ سوویت آرمی نے 1979 میں افغانستان پر قبضہ کیا تھا اور 10 سالہ لڑائی کے دوران روس کے 14,000 فوجی مارے گئے تھے۔ ماہرین نے اسمارٹ فون سے نکلنے والی شعاؤں کو آنکھوں کے لیے توقعات سے زیادہ تباہ کن قرار دے دیا ہے۔ اسمارٹ فون سے نکلنے والی شعاؤں سے متعلق تحقیق امریکہ کی ٹولیڈو یونیورسٹی میں کی گئی، جس میں انکشاف ہوا کہ یہ شعاعیں آنکھوں کے قرنیے میں جذب ہو کر زہریلے مادے کو جنم دیتا ہے جو خلیات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس نقصان کی وجہ سے بلائنڈ اسپاٹس بنتے ہیں۔ یہ بینائی سے محروم ہونے کا خطرہ بڑھا دیتے ہیں، اور اگر اسمارٹ ڈیوائسز کا استعمال اندھیرے میں کیا جائے تو خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے۔
امریکہ میں ہونے والی طبی تحقیق میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ زائد العمری کے بعد نمونیا کورونا مریضوں میں موت کا خطرہ بڑھانے والی دوسری بڑی وجہ ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ کورونا کا شکار بڑے عمر کے افراد میں موت کی شرح سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن اب نئی تحقیق میں دوسرا عنصر نمونیا کی تاریخ کو قرار دیا گیا ہے۔ ممکنہ طور پر یہ وہ دوسری بڑی وجہ ہے جس کے باعث مریضوں میں موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس تحقیق میں 17,000 مریضوں کے طبی ریکارڈ کا مشاہدہ کیا گیا۔ ریسرچ میں شامل ڈیٹا پر یہ تجزیہ کیا گیا کہ کون سے مریضوں میں اموات کی شرح کیا رہی اور ان میں کورونا کے علاوہ دیگر کیا بیماریاں تھیں، جس سے پتہ چلا کہ نمونیا کورونا سے اموات کا خطرہ بڑھانے والی دوسری بڑی وجہ ہے، جبکہ 85 سال یا اس سے زائد عمر کے کورونا مریضوں میں جوان افراد کے مقابلے میں کورونا سے موت کا خطرہ 8 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ جرمنی میں کارل لیسٹروہے انسٹی ٹیوٹ نے مائکرو تھرمل جنریٹر چھاپنے میں اہم کامیابی کا اعلان کیا ہے۔ یہ فالتو گرمی سے بجلی بناتے ہیں، ماحول دوست ہیں اور بہت کم خرچ بھی ہوتے ہیں۔ ان کی بدولت چھوٹے سینسر، میٹر اور دیگر آلات کو مسلسل بجلی دی جا سکتی ہے۔ نئے جنریٹر بہت کم خرچ ہیں اور ان کی بڑی تعداد کو تیزی سے چھاپ کر تیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ براہ راست حرارت کو بجلی میں بدلتے ہیں۔ دوسری جانب صنعتوں اور ہیٹنگ کے نظام سے خارج ہونے والی فالتو حرارت سے بجلی بنانے میں بھی ان کا اہم کردار سامنے آیا ہے۔ ایک جنریٹر شکر کے دانے جتنا ہے، جسے کاغذ تہ کرنے کی تکنیک کے تحت بنایا گیا ہے۔ اس میں سانچہ بنا کر اس پر روشنائی ڈالی گئی ہے۔ اس طرح جدید تھرمل الیکٹرک جنریٹر کی بڑی تعداد کو بہت تیزی سے چھاپا جا سکتا ہے۔ ریاست فلوریڈا میں ملزم نے مقدمے کی سماعت کے دوران خاتون جج کی خوبصورتی پر تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ گرفتار ملزم کو آن لائن زوم کال پر خاتون جج کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ملزم نے جج کو دیکھتے ہی ان کی خوبصورتی کی تعریف شروع کر دی اور کہا کہ مجھے کہنا پڑے گا کہ جج صاحبہ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ یہ سن کر جج نے ملزم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری یہ چاپلوسی ہر جگہ چل جاتی ہوگی لیکن یہاں نہیں چلے گی۔ جج نے چوری کے مقدمے میں گرفتار ملزم لوئس کو $5,000 کا جرمانہ ادا کرنے تک جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ سونف پاک و ہند، جاپان، ہانگ کانگ، مالٹا اور وسطی یورپ میں پائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی 2 اقسام ہیں، ایک بستانی اور دوسری جنگلی۔ ان میں سے ایک کو ہم خود اگاتے ہیں اور دوسری جنگلوں میں خود رو پیدا ہو جاتی ہے۔ سونف کے ارکیات اور روغنیات نکالے جاتے ہیں۔ سونف ایک خوشبودار بیج ہے جس کو ہم مختلف کھانوں میں استعمال کرتے ہیں، جس کے استعمال سے ہمارے کھانے بھی خوشبودار بن جاتے ہیں۔ قدیم یونانی لوگ اس کا استعمال بہت زیادہ کرتے تھے، لیکن جدید دور میں ابھی ہم اس کے فوائد سے انکار نہیں کر سکتے۔ خوشبودار ہونے کی وجہ سے سونف سے منہ کی بدبو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سونف کھانا جلد ہضم کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ سونف پیٹ کے درد میں مفید ہے، بینائی کو تیز کرتی ہے۔ سونف موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ہے۔ زکام کی صورت میں سونف کے ساتھ لونگ پانی میں ابال کر پیا جائے تو فائدہ ہوتا ہے۔ کان کے درد میں روغن سونف نیم گرم کر کے کان میں ڈالنے سے آرام مل جاتا ہے۔ ارک سونف جوڑوں کے دردوں اور سوجن میں مفید ہے۔ موٹے لوگ روغن سونف کو متاثرہ جگہ پر مالش کریں جس سے چربی کم ہوگی۔ کمزوری دماغ میں سونف کا استعمال مفید ہوتا ہے۔ دانت درد میں بھی سونف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سینے کی جلن میں سونف کا استعمال فائدہ دیتا ہے۔ 6 سال سے کم عمر کے بچوں کو روغن سونف استعمال نہ کروائیں۔ سونف یا اس کی پتیاں زیادہ مقدار میں استعمال نہ کریں، اس سے نشہ ہو سکتا ہے۔ دنیا بھر کی حکومتوں نے اگر کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سماجی فاصلے اور اجتماعات پر عائد پابندیوں میں نرمی کی تو 2021 تک 33 لاکھ افراد جاں بحق ہو سکتے ہیں۔ واشنگٹن یونیورسٹی کے انسٹی ٹیوٹ نے اپنے تحقیقی مطالعے کی بنیاد پر یہ پیشگوئی کی ہے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ اگر دنیا کی 95% آبادی اسی ہفتے سے چہرے پر ماسک پہننا شروع کر دے تو ہلاکتوں میں 18 لاکھ تک کمی واقع ہو سکتی ہے۔
تاہم اگر موجودہ رجحانات اسی طرح جاری رہتے ہیں کہ بعض ممالک نے چہرے پر ماسک پہننے سمیت مختلف قدغنیں عائد کر رکھی ہیں جبکہ 10 ممالک نے ایسی پابندیاں عائد نہیں کی ہیں تو مزید 25 لاکھ تک ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے $2.30 کروڑ تقریباً 3.5 ارب روپے ایک ٹوائلٹ کے لیے فلش کر دیے۔ ٹائٹینیم دھات سے بنے نئے ٹوائلٹ کو عالمی خلائی مرکز پر ٹیسٹ کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ اسے مستقبل میں چاند پر بھیجے جانے والے مشن میں بھی استعمال کیا جائے گا۔ بین الاقوامی ماہرین کی ایک ٹیم نے پہلی مرتبہ کسی سیارے کو براہ راست دیکھا ہے۔ یہ سیارہ زمین سے 63 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے۔ دوستو 63 نوری سال کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز روشنی کی رفتار سے اس کی طرف بھیجی جائے تو وہ 63 سال میں وہاں تک پہنچے گی۔ ایپل کمپنی نے اپنے فون سکرین پر لگانے کے لیے ایک خاص مٹیریل کا پینٹ حاصل کیا ہے۔ اس مادے کو فولڈ ہونے والے فون کے سکرین پر لگایا جائے گا۔ اس کے لگانے سے وہ خراشوں کو دور کر سکے گا اور ٹوٹے ہوئے شیشے کی از خود مرمت بھی کر سکے گا۔ ایپل چاہتا ہے کہ اس کے طے ہو جانے والے یعنی فولڈنگ فون کسی بھی طرح خراب نہ ہو اور کسی ٹوٹ پھوٹ کی صورت میں وہ خود مرمت کر سکیں۔ ایپل کے مطابق اصل ڈسپلے سے اوپر ایک سکرین چڑھائی جائے گی۔ اس طے کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے خاص مٹیریل اسی میں ملایا جائے گا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔